بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ یونس کی 2 آیات 57 اور 58 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، اس کے معارف کو سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا بھی ہمیں اپنی جناب سے عطا فرمائے۔ اللہ کریم کا بے پایاں فضل و احسان کہ اللہ کریم نے ہمیں اپنی خاص رحمت سے، اپنے فضل سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کائنات کی سب سے حسین و جمیل، فیض رساں، منافع بخش، دنیا اور آخرت میں نفع مند، نفع کرنے والی ہستی عطا فرمائی، اور اس پر بھی شکر کہ اللہ کریم نے ہمیں اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت اس دنیا میں پیدا ہونے کی خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک بات یاد رکھیں، جب ہم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے ایام مناتے ہیں، اور بالخصوص 12 ربیع الاول کی صبح اور پورا دن ہم جس طرح اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، شریعت کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں عطا فرمانے پر ہم خوشی مناتے ہیں، تو یہ در حقیقت ہم توحید الہی کا اعلان کرتے ہیں۔ سمجھے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان صرف مسجدوں میں نہیں کرتے، بازاروں میں، چوکوں میں کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں کہ اے لوگو، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب کچھ مانتے ہوئے ان کو اللہ رب العزت کی مخلوق مانتے ہیں، اور جو مخلوق ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور اللہ رب العزت وہ ہستی ہے جو نہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوئی۔ اس سے بڑھ کے توحید کا اعلان اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آقا کی ولادت کی خوشی منا کے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ
آپ جن چیزوں کو شرک قرار دیتے ہو وہ بڑی گھٹیا ترین دنیا کی چیزیں ہیں، اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، مٹی کے، گارے کے، گوبر کے، پتہ نہیں کس چیز کے، ستو کے، پتہ نہیں کس چیز کے بنائے ہوئے بت ہیں، گھٹیا ترین چیزوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، لوگ ان کے آگے جھکتے ہیں جن کو تم شرک کہتے ہو۔ ہم اس کائنات کی اعلیٰ ترین مخلوق، افضل ترین مخلوق کے آگے بھی جھکتے نہیں ہیں، ان کو خدا نہیں مانتے، ان کو اپنا معبود نہیں مانتے، بلکہ ان کے ولادت کی خوشی منا کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا رب وہ ہے جو نہ پیدا ہوا نہ اسے کوئی چیز پیدا ہوئی۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سب سے بڑے توحیدی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ آپ یہ تو دیکھو کہ ہم تمام تر احترام کرنے کے باوجود، تمام تر آداب جو انسانی بس میں ہیں وہ بجا لانے کے باوجود ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہیں مانتے۔ پھر ہم کیسے مشرک ہو گئے؟ دوستو اور بزرگوں، یہ خوشیاں، یہ فرحت و شادمانیاں، یہ انبساطگی روح، یہ کیوں ہے؟ آج ہر چہرہ روشن کیوں ہے؟ آج ہر پیشانی خوشیوں سے تمتما رہی ہے، آخر یہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ اللہ کریم نے ہم پر بہت بڑا فضل فرما دیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، تمام انسانیت کو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا کہ تخصیص ہو جائے، خاص کر لیے جائیں مومن۔ اللہ رب العزت نے یہاں عمومیت کا لفظ بولا کہ تمام انسانوں کو مخاطب کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ السلام، آپ پر نازل ہونے والا قرآن، آپ کا علم، آپ کا عمل، وہ صرف اور صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے، پوری نسل انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک ایک رابطہ، ایک تعلق، ایک واسطہ ہے رب ذوالجلال کے ساتھ مل جانے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، اے تمام دنیا کے انسانوں، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، نصیحت آ گئی، تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ اب یہ نصیحت کیا ہے؟ موعظت کیا ہے؟ یہ نصیحت قرآن ہے۔ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے، رشد کے لیے، ان کو راہ حق پر چلانے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو نازل کیا۔ کس پر نازل کیا؟ قرآن حکیم خود تو نہیں آ گیا، الگ تو نہیں ہوا ہے۔ قرآن مجید، قرآن حکیم ایک عظیم الشان، افضل البشر، امام الانبیاء، مولا کائنات،
سید کونین، سرور کونین، فخر کونین، فخر دو عالم، نور مجسم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ یہ وہ کلام ہے جو میرے سونے محبوب کے پاک ترین قلب پر نازل ہوا، بلکہ میں یہ کہوں قلب میں نازل ہوا۔ کیوں جی؟ اب دیکھیں جو کلام نازل ہوا، اللہ رب العزت جب اس کے آنے کی تمام انسانوں کو خوشخبری دے رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید تو بعد میں آیا۔ جس ہستی پر، جس قلب پر قرآن حکیم نازل ہوا وہ قرآن مجید سے پہلے آئی۔ بات سمجھ آ رہی؟ میں نہ تھوڑی اکلی گلاں نال سمجھانا تاکہ ایمان یقین پکا ہو جائے۔ کیوں جی؟ تاکہ کل کوئی تانوں آکھے کہ تسی یہ کی کر رہے ہو، تسی جناب جلوس کر دیو، محفلاں کر دیو، نبی کریم علیہ السلام دی آمد تے خوشیاں منا دیو، اے کتھے لکھیا ہے قرآن مجید؟ اے حدیث پاک وچ کتھے لکھیا ہے؟ اے صحابہ کرام نے کتھے کیتا ہے؟ تاکہ تانوں پتہ چل جائے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق اور صحابہ کرام کے تعامل کے مطابق اور اولیاء کاملین کے عمل کے مطابق ہم یہ کام کرتے ہیں۔ جب اللہ کریم نے کہا اے انسانوں، تمام دنیا کے قیامت تک آنے والے انسانوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے کیا آ گیا؟ نصیحت آ گئی۔ اب دیکھیں کتنے عجیب و غریب یہ کلام مجید، یقین جانیے قرآن حکیم پر جب بندہ غور کرتا ہے نا تو مر جانے پہ دل کرتا ہے، سچی بات ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنی اور کوئی صفت یہاں پر بیان نہیں کی، صفت ربوبیت کو بیان کیا۔ اور رب کا معنی یہ ہے کہ رب وہ ہوتا ہے جو پیدا کرنے سے لے کر کے زندگی کے کمال تک پہنچانے تک کسی چیز کو رزق مہیا کرتا ہے، ظاہری اور باطنی رزق، علمی اور جو کھانے پینے والا دونوں رزق عطا فرما کے اس کو کمال تک پہنچا دیتا ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ ماں کو رب کا پرتو اس لیے کہتے ہیں نا کہ ماں پیدا کرتی ہے، بچے کو خوراک دیتی ہے، پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، کمال تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کریم نے یہاں اپنی صفت ربوبیت کو اس لیے بیان کیا کہ اے لوگو، میں وہ تمہارا رب ہوں جو تمہیں اپنے محبوب کے ذریعے اور اپنے محبوب کے قلب اطہر پر نازل ہونے والے کلام مجید کے ذریعے کمال تک پہنچانے والا ہوں۔ فرمایا کہ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ دلوں میں ہے اس کے لیے یہ شفا ہے۔ اس کے لیے قرآن مجید شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، قلب کے اندر تکبر، غرور، حسد، بخیلی، بخل، تمام بیماریوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ اور جس پر یہ کتاب نازل ہوئی، یہ شفا بخش کلام نازل ہوا، وہ ہستی بھی جس پر متوجہ ہو جائے، جس پر توجہ کر دے، اس کی نگاہ کرم سے لوگوں کے دل پاک ہو جاتے ہیں، لوگوں کے ذہن پاک ہو جاتے ہیں، لوگوں کے بدن پاک ہو جاتے ہیں۔ وہ جب کلمہ میرے محمد مصطفیٰ کا نام لے لیتے ہیں وہ ظاہر سے بھی پاک ہو جاتے ہیں، وہ باطن سے بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ گال سمجھ آئی؟
اس کا مطلب ہے یہ کلام مجید شفا ہے. شفا کیا ہے؟ بیماری دور کرنے والی. بیماری سب سے سخت اور شدید بیماری کس چیز کی ہے؟ قلب کی ہے، گمراہی کی ہے. حسد اور بخل اور دیگر اخلاقی بد اخلاقی والی جو چیزیں ہیں، وہ بیماریاں سب سے زیادہ سخت ہیں. اب وہ بیماریاں زیادہ سخت ہیں تو جسمانی بیماریاں ان کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. یہ جو ہمیں بخار ہو جاتا ہے، یہ جو ہمیں سر درد ہو جاتا ہے، یہ جو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لگ جاتی ہیں، یہ ان بیماریوں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیماریاں انسان کو، جو قلبی بیماریاں ہیں، جو باطنی بیماریاں ہیں، وہ انسان کو گمراہیوں کی طرف لے جاتی ہیں، اور گمراہیاں انسان کو رب تعالیٰ سے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیتی ہیں. اور پھر بالآخر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بندہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کے ساتھ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. یہ ظاہری بیماریاں، یہ جس کو صبر کی توفیق مل جائے، ان بیماریوں کو برداشت کرنے کی توفیق مل جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ رب کی رضا حاصل ہو جاتی ہے. رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے. بعض اوقات یہ ظاہری بیماریاں انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو کیا ہوا؟ جب باطن کی بیماریاں، جب قلب کی بیماریوں کو یہ شفا دینے والی کتاب ہے، تو لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ یہ ظاہری بیماریوں کو بھی شفا دینے والی کتاب ہے. اس لیے اگر کوئی اس کلام مجید سے آیات پڑھ کے دم کر دے تو اس کی ظاہری بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں، اس کی باطنی بیماریاں بھی دور ہو جاتی ہیں. وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ قلب کی بیماریوں کو دور کرنے والی کتاب ہے. صرف یہاں تک بات نہیں، وَهُدًى، اور ہدایت دینے والی بھی کتاب ہے. اب یہ ساتھ ساتھ یہ سوچتے جائیں کہ یہ کتاب جس پر نازل ہوئی ہے وہ بھی یہی صفات رکھتے ہیں، کیونکہ اگر ان کے اندر یہ صفات موجود نہ ہوں تو پھر کلام الہی پھر مؤثر کیسے ہو سکتا ہے؟ کلام الہی کی تاثیر اس وقت ہی تسلیم کی جائے گی جب اس کی تاثیر محمد مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل ہوگی. کون مانے گا جب تک محمد مصطفیٰ کا نمونہ ہمارے سامنے نہیں ہو؟ کلام الہی شفا دینے والی ہے قلوب کو، اس طرح مصطفیٰ کی نگاہ بھی شفا دینے والی ہے قلوب کو. کیوں؟ ہزاروں صحابہ کرام، 1,24,25,000، 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو شفا کس طرح ملی؟ میرے مصطفیٰ کی صحبت سے، میرے مصطفیٰ کی نگاہ کرم سے. پھر کیا؟ وَهُدًى، اور یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے. یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے. کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہدایت نہیں ملی؟ مل رہی ہے، ملتی رہے گی. یہ وہ ہدایت ہے جو ایسے بڑے سرچشمہ سے جاری ہوئی ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. پھر آگے بڑھتے، یہ درجے بدرجے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ نصیحت، شفا، ہدایت ورحمت، اور رحمت ہے. اور آپ دیکھیں ورحمت للمؤمنین، اور یہ رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. یہ ایمان والوں کے لیے رحمت ہے. اور اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
سبحان اللہ۔ قرآن مجید کو رحمت بنایا مومنین کے لیے، محبوب کو رحمت بنایا عالمین کے لیے۔ کتنا عظیم مرتبہ ہے رسالت معاب کا۔ پھر فرمایا جب یہ ساری باتیں ہو گئیں، شفا بھی مل گئی، موعظت بھی مل گئی، شفا بھی مل گئی، ہدایت بھی مل گئی، رحمت بھی مل گئی، پھر اللہ کریم نے فرمایا اب مومنوں تمہارے لیے یہ لازم ہے، کل اے میرے محبوب آپ یہ فرما دیں، بفضل اللہ، اللہ رب العزت کے فضل سے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت سے، اس کے فضل سے اور اس کی رحمت سے، فبذالک، اس کی وجہ سے، یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان چیزوں کی وجہ سے، ان ہدایت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے کیا کرو؟ فَلْيَفْرَحُوا، سو اس کی وجہ سے مسلمان مومنین خوشیاں منائیں۔ فَلْيَفْرَحُوا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، اے میرے محبوب آپ فرما دیں، اور محبوب کا فرمانا حکم ہے، جس طرح اللہ کا فرمانا حکم ہے اس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا بھی حکم ہے۔ اللہ کا فضل، سرکار کی آمد اللہ کا فضل، اگر فضل نہ ہوتا تو اللہ کریم یہ کائنات ہی پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الافلاق، اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ افلاق ہی پیدا نہ کرتا۔ یہ کائنات ہم نے آپ کے لیے بنائی ہے، آپ کی وجہ سے بنائی ہے۔ کیوں؟ ہمارا مطلوب یہ تھا، ہمارا مقصود یہ ہے کہ آپ کو ساری کائنات میں متعارف کروا دیا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العزت کی ایک واحد ہستی ایسی ہے جو محبوب ہے، ایک واحد ہستی ایسی ہے جو محبوب ہے۔ ساری کائنات کا محبوب اللہ ہے، ساری کائنات کا محبوب اللہ ہے، اور اللہ کا محبوب محمد الرسول اللہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کل اے میرے محبوب آپ فرما دیں، جب آپ فرمائیں گے لوگ آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، لوگ آپ کی بات کو مانیں گے جو مومنین ہوں گے، کیونکہ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اب یہاں پھر فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو رحمت کے جو سلسلے ہیں یہ اہل ایمان کے لیے، یہ جو رحمتیں آئی ہیں، یہ جو رحمتوں کا نزول ہوا ہے، یہ جو رحمتیں تمام کائنات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں، یہ کس لیے ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ اللہ کے فضل سے اور اس کی رحمت سے یہ تمام کائنات اللہ رب العزت نے اپنے دامن رحمت میں سمیٹی ہوئی ہے۔ تو اے میرے محبوب آپ ان کو حکم دے دیں، آپ فرما دیں ان کو کہ یہ کیا کریں، اللہ کی فضل کو دیکھیں، فضل کتنا بڑا ہوا ہے۔ جتنا جتنا فضل اللہ رب العزت کے فضل میں انسان غور و فکر کرتا چلا جائے گا، جتنا غور کرے گا کہ اے میرے رب تو مجھے آدم علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کر سکتا تھا، تو با اختیار ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کر کے مجھے یہودی بنا سکتا تھا،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پیدا کر کے مجھے عیسائی بنا سکتا تھا، لیکن میرے محبوب تیرا کتنا بڑا فضل ہے کہ تو نے مجھے مصطفیٰ کی غلامی میں دے دیا ہے۔ اے میرے محبوب یہ تیرا فضل، میں کوئی اپنی مرضی سے تو نہیں پیدا ہوا، آپ اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوئے، اللہ رب العزت کی مرضی سے پیدا ہوئی ہے، کیوں نہیں کہ نہیں؟ اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے تو پھر یہ اتنا بڑا فضل کیوں نہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جس کی امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء علیہ السلام آرزویں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے بن مانگے یہ دولت عطا کی، بغیر کسی طلب کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، تو یہی تو فضل ہوتا ہے جو بن مانگے مل جائے۔ فیض کیا ہے؟ فیض یاد رکھیں، یا کہتے ہیں نا فیض ملتا ہے، یہ ملتا ہے، فیض کیا ہے؟ فیض کا معنی کیا ہے؟ فیض وہ چیز ہے جو انسان کو، سالک کو اپنے مرشد کے ذریعے سے، اپنے مرشد کے وسیلے سے، بغیر کسی محنت کے جو چیز مل جائے، جو اللہ سے رابطہ مل جائے، جو اللہ سے کنیکشن مل جائے، جو اللہ کی معرفت مل جائے، اس کو فیض کہتے ہیں۔ اور جو چیز انسان کو اپنی محنت کے بغیر، اپنی کوشش کے بغیر، اپنی طلب کے بغیر مل جائے، اس کو اللہ کا فضل کہتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فضل عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کریم نے اپنی رحمت بھی عطا کر دی۔ جب یہ دونوں چیزیں دے چکا، فضل بھی کر چکا، مصطفیٰ کی غلامی میں دے چکا، یہ بڑا فضل کیا، سب سے بڑا فضل کیا، پھر رحمت بھی عطا کر دی کہ محبوب رحیم بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی صفت ہی رؤوف اور رحیم کر دی، اپنی صفتوں کے ساتھ محبوب کی صفتوں کو جوڑ دیا۔ وہ رحمت والا رب اور رحمت والا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری رحمتیں عطا ہو گئی۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی رحمت والے ہیں کہ آپ کے سامنے کیا کیا کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ حالانکہ اللہ رب العزت کی طرف سے یاد ہے آپ کو، آپ تو تمام یہ کورسز کی اپنے جو کالج کے یونیورسٹی کے کورکرم ہیں ان میں بھی پڑھتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے یہ آفر کی کہ طائف کے میدان میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن عطر کو پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا، آپ کے نالین مبارک اس خون کی وجہ سے آپ کے تلووں کے ساتھ چپک گئے تھے، اور پھر آپ نے پانی ڈال کے ان کو دھو کے ان کو الگ کیا تھا اپنے جسم سے۔ اس کیفیت کے عالم میں اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، اے میرے محبوب اگر آپ دعا کریں، ہم بد دعا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں دعا کریں، اے میرے محبوب آپ دعا کریں تو ہم ان دونوں طائف کی پہاڑیوں کو آپس میں ملا دیں، اور وہ دو پہاڑیاں ان لوگوں کو، طائف کے لوگوں کو جنہوں نے آپ کو دکھ دیا ہے، ان کو پیس کے رکھ دیں۔ پتہ ہے سرکار نے کیا کہا تھا؟ یہ رحمت ہے۔ سرکار نے کیا کہا تھا؟ اے رب ذوالجلال، اے جبرائیل، میں ان لوگوں کے لیے بد دعا نہیں کروں گا، ان کی تباہی کے لیے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ ہاں میں ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ سرکار نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، اور ان کے ہدایت نصیب میں نہیں ہے تو ان کے آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اگر ان کو ان کی تباہی اور بربادی کے لیے میں اگر دعا کر دوں اور یہ تباہ و برباد ہو جائے تو ہو سکتا ہے ان کے آنے والی نسلوں میں پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے مسلمان پیدا ہونے ہوں۔ یہ رحمت ہے۔
ہم جیسے کوئی تھوڑ دلا بندہ ہو اس کو یہ اختیار مل جائے ہم اپنے سارے دشمنوں کو ملیا میٹ کر کے رکھتے ہیں، ایسا ہے کہ لیکن وہ سرکار ہے، وہ رحمت ہے، اتنی بڑی رحمت. پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں، اب وقت نہیں ہے، بس صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رؤوف بنایا، رحیم بنایا، کریم بنایا، رحمت بنائی. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے کہا فَلْيَفْرَحُوا، بس اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ تمہیں جو اللہ کا فضل ملا ہے، جو اللہ کی رحمت ملی ہے، اس پر خوشیاں مناؤ. تو ہمیں تو سب سے بڑا اللہ کا فضل جو ملا ہے وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی صورت میں ہے. جب شفا ملنے پر خوشیاں منائی جا سکتی ہیں، جب ہدایت ملنے پر خوشیاں منائی جا سکتی ہیں، جب نصیحت ملنے پر خوشیاں منائی جا سکتی ہیں، جب ہدایت ملنے پر خوشیاں منائی جا سکتی ہیں، جب رحمتیں ملنے پر خوشیاں منائی جا سکتی ہیں، تو جو ان تمام نعمتوں کا سبب بنا ہے اس ذات پاک کی آمد پر خوشیاں کیوں نہیں منائی جا سکتی؟ فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اس سبب کی وجہ سے، ان اسباب کی وجہ سے اے میرے محبوب ان سے کہہ دیں خوشیاں منائیں. آپ خوشیاں منائیں گے نا انشاءاللہ 12 ربیع الاول کی رات کو یہاں پر ہم خوشیاں منائیں گے. یہاں محفل پاک ہوگی، ایک مرتبہ پھر ہم اپنے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کو بیان کریں گے. آپ ضرور تشریف لائیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ نے یہ جو قرآن مجید کی آیت سنی ہے اس پر عمل بھی کیا ہے. کیوں جی؟ اللہ کریم نے ارشاد بنا هو خیر مما یجمعون، یہ خوشیاں منانا تمہارے لیے اتنی بھلائیوں کا، اتنے بڑے خیر کا سبب ہے. جو چیزیں تم جمع کرتے ہو، جو مال اسباب دولت سب کچھ جو تم جمع کرتے ہو، اس سے بڑھ کر یہ بھلائی اور خیر والا کام ہے. جو کس بات کا؟ کہ تم اللہ کے فضل پر اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ. آپ دیکھیں کہ تم مال و اسباب جمع کرتے ہو نا، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. دولت جمع کرتے ہو، حلال کا رزق اچھی چیز ہے. پاکیزہ کھانے کھاتے ہو، اچھی چیز ہے، اللہ نے دیا کھاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سب سے بڑی دولت ہے، اس دولت کی خوشیاں ضرور منانی چاہیے. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں هو خیر مما یجمعون، یہ خوشیاں منانا تمہارے لیے وہ جو مال دولت جمع کرتے ہو نا اس سے بہت زیادہ بلند ہے، بہت زیادہ بھلائی والا کام. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.